स्वीडन की खूबसूरत सरजमीन और उसके पुरफ़ज़ा दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसान आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो स्वीडन का दौरा करना चाहते हैं, मुस्तकबिल करीब में स्वीडन आना चाहते हैं, खुसूसन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एडमिशन्स स्वीडन में हो चुके हैं और वो स्वीडन आने का इरादा रखते हैं। ये व्लॉग उनकी रहनुमाई करेगा कि स्वीडन आने से पहले उन्हें किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने साथ नहीं लानी चाहिए। तो ये आपको एक मुकम्मल तौर पे जो है वो रहनुमाई कर सकेगा ताकि आप स्वीडन आएँ तो आप जो है वो यहाँ पे आके किसी किस्म की परेशानी का जो है वो आपको सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो चुके हैं और जिनको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुके हैं और जिनको भी आइंदा आने वाले दिनों में वीज़ा मिल जाएंगे, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात और पेशगी मुबारकबाद। बहरहाल आप सबको मुबारकबाद और आपको स्वीडन की खूबसूरत सरजमीन में खुश आमदेद। और मुझे इल्म हुआ है कि इस दफ़ा चूँकि एथोपिया के बाद इस्लामाबाद में ही जो है इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है वो वीज़ा ग्रांट हुए हैं, उनके एडमिशन्स हो गए और उनको वहाँ पे वीज़ा भी जो है वो जारी हो गए हैं। इस हवाले से यहाँ स्वीडन के खुदे में जनाब जुनैद खान साहब हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी सर्विस भी रखते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अंदाज़न तकरीबन शायद 2000 के करीब तलबा जो हैं उनके एडमिशन्स हुए हैं और मोर देन 80% जो हैं उनको वीज़ा ग्रांट हुए हैं। बहरहाल इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आप स्वीडन आ रहे हैं पढ़ने के लिए और अमूमी तौर पे आपका जो है मास्टर्स का 2 साल का जो है ये दौरानिया होगा और इस दौरान आप अगर पहली मरतबा स्वीडन आ रहे हैं तो आपको स्वीडन की सरजमीन के हवाले से यहाँ के जो हालात हैं इस हवाले से आगाही होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस तरह की पूरी तैयारी करके आएँ। तो उसकी तफसील में जाने से कबल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्वीडन के हवाले से जो मैंने हाल ही में किताब लिखी है वतन सानी, जो मेरे स्वीडन में 30 साल के इस दौर का कह लें एक तजर्बा है, इससे आपको स्वीडन के बारे में वो तमाम मालूमात मिल सकेंगी। इस वतन सानी किताब में आपको स्वीडन के कानून, यहाँ के माहौल, रस्म व रिवाज, यहाँ के लोग, यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, यहाँ की आम शख्सियात हैं, यहाँ का तालीमी निज़ाम है, यहाँ की इमिग्रेशन है, तकरीबन हर मौजू पे आपको जो है वो मालूमात मिल सकेंगी। तो आने से कबल जो है ये किताब आप ज़रूर हासिल करें। ये नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने पब्लिश की है, ये आपको इस्लामाबाद से भी मिल जाएगी और पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी नेशनल बुक फाउंडेशन के जो है वो आउटलेट्स हैं, दफातर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और तकरीबन हर शहर में, वहाँ से आपको ये किताब मिल सकेगी। तो ये किताब आप लीजिए, इसको पढ़िए और रास्ते में भी पढ़ते आइए, आपको बहुत लुत्फ आएगा और आपको स्वीडन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब आने से कबल आपका एडमिशन हो चुका है तो सबसे पहले अपनी रिहाइश का जो है वो बंदोबस्त करें। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पूछती है कि आपको रिहाइश चाहिए, तो मेरा मशवरा ये है कि आप यूनिवर्सिटी की रिहाइश लें। आप नए हैं, आप इस चीज़ पे ना रहें कि आप वहाँ जाके किसी को कह लेंगे या एडमिशन हो गया तो अपने किसी जानने वाले को कहेंगे या किसी ग्रुप में लोगों से पूछेंगे। ये ठीक है कि इब्तदाई तौर पे यूनिवर्सिटी की रिहाइश आपके लिए थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन आप इब्तदाई तौर पे रिहाइश ले लें। जब आप यहाँ पे आ जाएँ, आप सिस्टम को समझने लगें, तो फिर आप ठीक है, अगर उससे आपको बेहतर और रिहाइश मिल सकेगी तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिहाइश ना हुई तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी और अगर आपको किसी जगह पे होटल वगैरह में रहना पड़ा तो वो जो 2-3 दिन के आप पैसे देंगे वो पूरे महीने के उस किराए से ज़्यादा हो सकते हैं। तो रिहाइश का जो है वो आप ज़रूर इंतज़ाम करके आइएगा। दूसरी यह है कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के जो आपके कपड़े हैं वो अपने साथ लेके आएँ, वो आपको यहाँ ज़ाहिर चाहिए होंगे। इसमें जो है वो बिस्तर की चादरें, तौलिए वगैरह ये भी साथ होने ज़रूरी हैं। जूते जो हैं वो आप अच्छे जॉगर्स वगैरह उस तरह के ले आएँ, लेकिन जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ुसूसन स्वीडन के शुमाल में, वस्त में भी, यहाँ स्टॉकहोम में भी कई दफ़ा तो -15-20 तक पहुँच जाता है। तो जो सर्दियों की जैकेट्स हैं और सर्दियों के जो जूते हैं वो तो आपको यहाँ से ही लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान से शायद इतनी अच्छी वो जैकेट्स नहीं मिल सकती, ना वो जूते मिलते हैं, लेकिन बाकी आप ले आएँ जो आम
جو ہے وہ تھوڑی سردی کے لیے چل سکیں. اس کے علاوہ انڈور شوز وغیرہ، یہ کپڑے وغیرہ یہ تو آپ کے پاس ساری ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے اپنی ادویات، جو اگر لوگ باقاعدگی سے دوا لیتے ہیں وہ اپنی کچھ عرصے کی دوائی اپنے ساتھ لے آئیں. اور اس کے علاوہ جو باقی ایسی ادویات جو فار ایگزامپل پین کلر ہے، پیناڈول وغیرہ ہے، یا ایسیڈیٹی دور کرنے والی دوائیاں، یا اگر کوئی آپ اسکن کی کوئی پرابلم ہے اس کے لیے کوئی آئنٹمنٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس طرح کی جو ادویات ہیں یا روزمرہ کی جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے آئیں. اور وہ لوگ جو میری طرح اینک لگاتے ہیں ان کو اپنی کم سے کم ایک ایکسٹرا پیئر اینک کا ضرور لے کے آنا چاہیے ساتھ. فار ایگزامپل اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا پیئر ہو. بلکہ اگر آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے آپٹیشین کے پاس گئے تو اپنی جو ہے وہ آئی سائٹ چیک کروا کے جو آپ کی اس وقت آپ کو چاہیے وہ رائٹ گلاسز وہ آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں. اس کے بعد جناب یہاں پہ سویڈن میں جو دانتوں کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے. وہ ہمارے لیے بھی جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں جو سسٹم ہے ان کے لیے بھی بہت مہنگا ہے. تو آنے سے پہلے اپنے دانتوں کا معائنہ کروا کے آئیں. اگر فار ایگزامپل کوئی فلنگ کروانے کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو کوئی اور ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ ضرور جو ہے وہ کروا کے آئیں تاکہ یہاں پہ آ کے آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہ جانا پڑے. اس کے بعد لیپ ٹاپ ظاہر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا لیپ ٹاپ، چارجر، اس کے ساتھ اگر ایکسٹرا بیٹری، یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، آپ کی جو ضروری کتابیں ہیں، اپنی اسناد ہیں، یہ جو ہے وہ ساتھ ضرور لے کے آئیں. اور اس کے بعد جو ہی آپ سویڈن آئیں، آتے ہی اپنی یونیورسٹی میں اپنی رجسٹریشن کرائیں. اور آپ فوری طور پہ آپ کو اپنی یونیورسٹی جانا ہے، وہاں پہ حاضری دینی ہے. اور اس کے بعد یہاں ٹیکس آفس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہاں کا پرسنل نمبر اور باقی آپ کی رجسٹریشن کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اسی طرح اگر فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، بچے ہیں، تو وہ بھی اس سارے پروسیس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا یہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور ظاہر ہر آدمی کے اپنے حالات مختلف ہوتے ہیں، اگر آپ کو ظاہر شروع میں افورڈ کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اپنی تعلیم کو ضرور جاری رکھیں، اپنی ڈگری مکمل کریں. اگر آپ اس خواب کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے بعد آپ یورپ رہنا چاہتے ہیں، سویڈن رہنا چاہتے ہیں، تو آپ تعلیم مکمل کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. وہ لوگ جو تعلیم کو درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں اور پھر پوری عمر وہ محنت مزدوری میں رہتے ہیں. تعلیم مکمل کر لیں گے آپ کو اچھا جاب جو ہے وہ مل جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا فرسٹ جو سیمیسٹر ہے، فرسٹ ٹرم ہے، اس کو ضرور پاس کریں. اگر آپ پاس نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہیں رہ سکے گی. تو آپ اس کو جو ہے وہ پاس کریں. اور اس کے بعد آپ پارٹ ٹائم جہاں پہ جو ہے کام وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، چھٹیوں میں بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی طرح ہاسٹلز نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم بھی پاکستان میں پڑھتا رہا ہوں تو وہاں جناب آپ کو لنچ اور ڈنر وغیرہ مل جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو سارے کام خود کرنے ہیں. جہاں پہ رہنا ہے اس کمرے کی صفائی، اپنے کپڑے خود دھونے ہیں، استری خود کرنے ہیں، کھانا خود پکانا ہے. تو اس حوالے سے آپ آنے سے پہلے جو ہے وہ کھانا پکانے کی تھوڑی سی تربیت لے لیں. وہ ضروری کوئی اگر اس طرح کی کک بک ہے وہ بھی ساتھ رکھ لیں، لیکن اپنے گھر میں ان دنوں میں ذرا کھانا شانا پکا کے ذرا پوری تیاری کر کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں جب کھانا پکانا پڑے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل نہ ہو. اس کے بعد کچھ سوالات بعض اوقات آتے ہیں جو فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ بچوں کے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کچھ سوچ رہے ہیں جی کہ ہم بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی مشکل نہ ہو. تو ایسا کوئی ایسی یہاں پہ پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں کا قانون یہ ہے کہ بچوں کو آپ مار پیٹ نہیں کر سکتے. تو بس آپ مار پیٹ نہ کریں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن مارنا پیٹنا فزیکل جو ہے وہ ابیوز وہ منع ہے. اور اس کے علاوہ کئی نے پوچھا جی کہ بچے کے اگر دانتوں کو کیڑا لگ جائے تو سوشل والے لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کا جو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ مفت ہوتا ہے. وہ ان کا معائنہ کرتے ہیں. والدین کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کو برش آپ نے خود کروانا ہے. اگر اس میں بار بار اگر لاپرواہی کریں تو پھر وہ اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز یہ نہیں ہے کہ اگر بچے کے دانت کو کوئی مسئلہ یا کوئی چیز ہے تو سوشل والے آئے اٹھا کے لے جائیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ اگر آپ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بچوں کی فیملی کے ساتھ، تو یہاں پہ بچوں کے جو علاج معالجے کے لیے یا ڈاکٹر وزٹ کے پاس جانا ہے وہ سارا اس سسٹم کے اندر ہے. اس پہ آپ کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں کے جو قوانین ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے. اگر آپ سویڈن میں لا کے مطابق چلتے ہیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر آپ
لا کے مطابق نہیں چلتے تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. اور لا کے بہت سی جو چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ میری کتاب وطن ثانی پڑھیں گے تو آپ کو بہت سا اندازہ ہو سکے گا کہ کون سی اہم چیزیں ہیں، کون سی سویڈش لوگوں کی اہم عادات ہیں، کون سے جو ایسے طریقہ کار ہیں جن کو آپ کو شروع سے اپنانا ہے تاکہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور ایک اچھے طالب علم کی طرح اور پھر مستقبل میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں آپ کے لیے جو ہے بہت معاون ہوگا. اس کے علاوہ کچھ ایسی بہت سی چیزیں جو اپنے ساتھ آپ کو نہیں لے کے آنی چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ کھانے پکا کے وہاں سے لے آتے ہیں، مسالے لے آتے ہیں، دالیں لے آتے ہیں. ایسی چیزیں نہ لے کے آئیں. یہاں پہ مسالے، دالیں، اچار، یہ ہر اب چھوٹے بڑے شہر میں مل جاتے ہیں. پہلے پرابلم ہوتی تھی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی آپ چیزیں نہ لے کے آئیں، کیونکہ آپ نے وزن کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس جو ایک محدود بیگیج ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنی چیزیں رکھنی ہیں. وہ چیزیں لے کے آئیں جو ضروری ہیں آپ کے لیے، آپ کے کپڑے، جوتے، اس طرح کی چیزیں. لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہ لے کے آئیں. ویسے بھی جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، مٹھائی وغیرہ، وہ قانونی طور پہ آپ ساتھ نہیں لا سکتے. لوگ لے آتے ہیں، اگر کوئی چیک نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، اگر چیک ہو تو وہ پکڑ سکتے ہیں، وارننگ لیٹر بھی دے سکتے ہیں. یہ اس حوالے سے میں نے ایک تفصیلی جو ہے وہ ولاگ بنایا تھا کہ اگر آپ سویڈن یا یورپ آ رہے ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ کو ساتھ نہیں لے کے آنی چاہیے. تو چونکہ یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے تو اس کا لنک میں آخر میں دے رہا ہوں، تو اس ولاگ کو دیکھ لیجئے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ساتھ نہیں لے کے آنی چاہیے. تو بہرحال اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اگر کوئی ایسی خاص بات ہے جو میں نہیں کہہ سکا تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ جو آنے والے ہمارے دوست ہیں وہ ان سے آگاہ ہو سکیں. اور وہ دوست جو اسٹاک ہوم میں آ رہے ہیں ان سے ہو سکتا ہے یہاں پہ ملاقات ہو جائے کبھی نہ کبھی. اور سویڈن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو جو ہے ویری وارم ویلکم.